اخیر عشرے کا آخری 10 دن اعتکاف کیا جائے، مسجد میں گزارے جائے۔ اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخر کے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں تھے ہجرت کے بعد، ایک سال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، ایک سال پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا رمضان المبارک کے، لیلۃ القدر کی تلاش میں، شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرنے لگے اور فرمایا کہ یہ شب قدر آخر عشرے میں ہوتی ہے، اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ 10 سال جو مدینہ کی زندگی کی ہے، اس میں ایک سال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور آخری سال انتقال سے پہلے والا جو رمضان تھا، اس رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور باقی 8 سال جو ہے ان میں ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے رہے۔ تو اس سے خود اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کتنا اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی سے اس کو کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کافی ہے۔ کتنی اہم عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے رہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے ایسے یہ سنت کفایہ ہے۔ پورے محلے میں سے اگر کچھ لوگ بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور کسی کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار۔ اس کو سنت علی الکفایہ، اتنی اہم عبادت ہے رمضان مبارک کا اعتکاف۔ یہاں تک کہ بیہقی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیں کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو 10 دن کے اعتکاف پر 2 حج اور 2 عمرے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اصل جو ہے اعتکاف، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت خاص عبادتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اعتکاف، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اور بہت تیزی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس کے جتنے فتنے ہیں، شیطان اور نفس کے جتنے جال ہیں، اس کا بہترین توڑ اور علاج اعتکاف ہے۔ آج کل تو ویسے بھی شیطان کچھ زیادہ ہی اپنے جال پھیلا چکا ہے، گناہ کرنے کے، اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال اور راستے اتنے کھل چکے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گناہ کے راستے بڑھ چکے ہیں، گناہ کے اسباب بڑھ چکے ہیں، فتنے بڑھ چکے ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ سارے فتنوں کا توڑ اور علاج جو ہے اعتکاف ہے، کہ جو رمضان مبارک کے ظاہر سی بات ہے آخری عشرے میں آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، کتنی ساری چیزوں سے بچ جائے گا، کتنے سارے گناہ، بازاروں کے چکر، بد نظری، وقت ضائع کرنا، فضول گپ شپ، حرام مجلسیں، کتنے سارے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا اگر وہ مسجد میں رہے گا، اور کتنی ساری عبادتوں کی توفیق ہو جائے گی اس کو۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کتنا اہم ہے۔ مسجد میں وقت گزر رہا ہے، شب قدر مل جائے گی، اور کتنی ساری عبادتوں کی توفیق ہو جائے گی، دوستانہ یارانہ کی مجلسوں سے وہ بچ جائے گا۔ سب سے زیادہ زہریلی چیزیں یہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے توڑنے والی 3 چیزیں، ایک زیادہ کھانا پینا، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا اور زیادہ باتیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ زیادہ کھانا پینا، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا اور ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا۔ آج یہ تینوں بھی عروج پر ہے، اور رمضان میں تو کھانے پینے کی نئی نئی چیزیں، نئے نئے اسٹال، دکانیں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ اور زیادہ ان چیزوں نے مسلمانوں کے رمضان کو اور پھیکا کر دیا ہے۔ زیادہ کھانا پینا اور زیادہ میل ملاپ، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا اور ضرورت سے زیادہ بات۔ ضرورت کی جو باتیں ہیں اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بس فضول مجلسیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم دیکھیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ بس بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ میں، رمضان کی راتیں میں ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ رمضان مبارک کی راتیں ہیں۔ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، جیسے ایک بے ہوش آدمی ہے۔ بے ہوش آدمی، اس کو جہاں سے گزار دو اس کو کچھ احساس نہیں، اس کو مکے لے کر چلے جاؤ، مکے سے گزر جائے گا، مدینے سے گزر جائے گا، عرفات سے گزر جائے گا، رمضان سے گزر جائے گا، اس کو کیا احساس ہے کہ میں کن گھڑیوں سے، کن مقامات سے گزر رہا ہوں۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ ہم بے ہوش ہو گئے، روحانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے تو ہم جاگ رہے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے ہم بے ہوش ہو گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کن مہینوں سے گزر رہے ہیں، کن مبارک لمحوں سے گزر رہے ہیں، کن مبارک اوقات سے ہم گزر رہے ہیں۔ بس ہم بے ہوش کی طرح جیسے عام دنوں میں گزرتے ہیں، دن گزارتے ہیں، ایسے ہی یہ رمضان بھی گزار رہے ہیں، گپ شپ میں، باتوں میں، ٹائم پاس میں، فضولیات میں، لغویات میں، بیہودہ چیزوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں۔ بے ہوش آدمی کو جہاں سے گزارتا اس کو کچھ احساس نہیں، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہمارا حال ہو گیا، تو کچھ جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم عام دنوں سے نہیں گزر رہے، یہ رمضان سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کا ایک ایک منٹ، چاہے دن کا ہو رات کا ہو، بہت قیمتی ہے۔ یہ راتیں رمضان کی ہیں، یہ دن رمضان کے ہیں، عام دن نہیں ہے کہ عام دنوں کی طرح ہم اٹھیں اور بازار کا چکر لگا لیں، بازار میں چلے جائیں، خود کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، دوست کے ساتھ چلے جائیں، وقت گزر جائے گا۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے گناہ، کتنے حرام لے کر آئیں گے ہم وہاں سے، کتنی اللہ کی ناراضگی لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی اہمیت بتلائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی رمضان مبارک کی قیمتی لمحات میں کہیں گناہوں میں پکڑا نہ جائے۔ گناہ کرتے ہوئے اگر رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزرے گا تو پھر کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے کہ جو رمضان پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے جو گناہ کرے گا اس کی کیسے مغفرت ہوگی۔